نساء کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور بے شک تاکید فرما دی ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے پیارے اللہ نے مجھے، آپ کو، ہمیں اور ہم سے پہلی امتوں کو، غرض سارے انسانوں کو ایک نصیحت، ایک وصیت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اس نصیحت کا ذکر ہے، فرمایا ان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ ہم سب کے لیے اللہ پاک حکم فرما رہے، نصیحت فرما رہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سب سے زیادہ بندوں پر مہربان ہے، بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ اللہ پاک اپنے بندوں کو تقوی کی نصیحت فرماتے ہیں۔ اگر بندے کے لیے تقوی کے علاوہ کوئی اور چیز فائدہ مند، زیادہ بھلائی والی ہوتی تو اللہ پاک اپنے بندے کو ضرور وہ فرماتا، مگر اللہ پاک نے نصیحت فرمائی تقوی اختیار کرنے کی۔ تمام اولین و آخرین کو تقوی ہی کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں بندے کی خوبیوں میں سب سے اعلیٰ خوبی جو ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ کی نظر میں بندے کی جو سب سے اعلیٰ خوبی ہے تقوی ہے۔ یہ خوبی جس کے اندر ہوگی وہ اللہ کا کتنا قریب ہو جائے گا، اللہ کا کتنا پیارا ہو جائے گا۔ تقوی بہت بڑی دولت ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، یعنی تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ دین میں تقوی کی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اخروی کامیابی کا معیار تقوی کو رکھا گیا۔ تصوف کی مشہور کتاب ہے رسالہ کشیریہ، اس میں شیخ قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی تقسیم آزمائش پر کی گئی ہے اور آخرت کی تقسیم تقوی پر کی گئی ہے۔ یعنی دنیا میں عزت، مرتبہ، مقام، کامیابی، ترقی اس سے ملتی ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے، جبکہ آخرت میں مقام، مرتبہ، عزت، درجات اس سے ملے گا جو زیادہ تقوی والا ہوگا۔ اب ہم غور کریں، ہم سارا زور دنیا کے لیے لگا دیتے ہیں، دنیا کے مقام، مرتبے کے لیے، ملتا پھر بھی وہی ہے جو نصیب میں ہوتا ہے۔ سارے امیر ہو کے بل گیٹ یا ایلن ماسک نہیں بن جاتے، وہ ایک دو ہی ہوتے ہیں، لیکن لگے سارے ہوئے ہیں، دن رات دنیا کے لگے ہوئے ہیں، اور ملنا پھر بھی وہی نصیب کا ہے۔ لیکن محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے دنیا میں کچھ پانے کے لیے۔ منصب پانا ہے، ایک گریڈ تھوڑا اوپر جانا ہے، اب 17 گریڈ تک ہی چلے پہنچنا ہے کسی محکمے میں، تو اس کے لیے کتنی پڑھائی کریں گے، کتنے مراحل سے گزریں گے، تیاریاں کریں گے، انٹرویو پاس کریں گے، اور بہت ساری سفارشیں، نہ جانے پیسہ بھی لگائیں گے لاکھ روپیہ اس گریڈ تک پہنچنے کے لیے۔ پھر آگے گریڈ بڑھانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے تاکہ میں اوپر سے اوپر ہی جاؤں، اوپر ہی جاؤں۔ ترقی چاہیے ہر بندے کو، مقام چاہیے، بلندی چاہیے، شہرت چاہیے۔ الیکشن میں جیتنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے، کتنے گناہوں سے گزر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ بہرحال دنیا میں عزت چاہیے، مرتبہ چاہیے، مقام چاہیے، بلندی چاہیے، تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ آخرت کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور دنیا میں جو زیادہ محنت کرتا ہے اسے یہ ملتا ہے، جبکہ آخرت میں بلند درجے چاہیے، آخرت میں عزت چاہیے۔ اصل تو وہ عزت ہے نا جو آخرت والی ہے، آخرت کے جو درجات ہیں۔ یا 17 گریڈ کے لیے اتنا کرنا ہے، تو وہاں تو گریڈ کا حساب ہی نہیں ہے، وہاں تو پتہ نہیں گریڈ ان لمیٹڈ گریڈ ہے، اور ایک ایک درجے کا جو فاصلہ ہے زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ یہاں تو کیا ہوگا، تھوڑی سی تنخواہ بڑھ جائے گی، تھوڑا سا پروٹوکول بڑھ جائے گا، اور تھوڑی بہت عزت بڑھ جائے گی، لیکن یہ عزت عارضی ہے۔ جب تک عہدے پہ ہیں عزت ہے، عہدہ گیا اس کے بعد ہماری زندگی میں کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کتنے مضبوط عہدوں والے، شہرت والے، دولت والے، آل نال ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو آخرت کے درجات کے لیے ہمیں دن رات کوشش کرنی چاہیے، آخرت کی عزت کے لیے، مقام کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ملے گی تقوی سے، کہ بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک جنت کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جنت بنائی ہی اہل تقوی کے لیے، لہٰذا جو زیادہ متقی ہوگا اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، جنت میں اعلیٰ درجات نصیب ہوں گے۔
اسے جنت میں زیادہ نعمتیں ملیں گی جو تقوی والا ہو۔ اسی طرح دین میں عزت کا معیار بھی تقوی ہے کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت اور فضیلت کا مدار نسب نہیں ہے کہ فلاں اس قوم کا ہے، فلاں چودھری ہے، فلاں ملک ہے، فلاں راجہ ہے، فلاں یہ ہے تو وہ بڑا اعلیٰ ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگاری۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نسب پر فخر نہ کرے۔ اپنا نسب بتاتے کتنا فخر کرتے، میں فلاں نام کے ساتھ بھی لگاتے، چودھری فلاں، تو راجہ فلاں، تو ملک فلاں۔ نسب پر فخر نہ کرے، اس سے بچے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اسے عزت اور فضیلت نصیب ہو۔ ہم بتاتے ہو بھی نصیب فلاں چودھری ہیں، ملک اور ملک ہیں جو دن، ملک ایسے ہوتے ہیں، چودھری ہیں جو دن۔ ایک تو اپنے نسب پہ فخر کرنا اور پھر اگلے کو جتانا بھی کہ ہم ایسے ہوتے ہیں، ہم ہمارے ساتھ یہ یوں کرے تو ہم یوں کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، تو یہ بالکل منع ہے۔ یہ چیز اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے کہ میرا نسب یوں ہے۔ اب سارے کہتے ہیں ہمارا بھی یہ ہے، پھر ٹھیک ہے تمہارا یہ ہے، تو ہر ایک کی تغرر تکبر میں بڑھ جائے گا تو بنے گا کیا؟ تو متقی اور پرہیزگار ہونا اصل یہ منصب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنا عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ انسان مال و دولت کی عزت کا کیا کرے گا؟ عزت تو ساری تقوی کے اندر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اہل تقوی کے بہت فضائل بیان فرمائی ہیں۔ ساری خوشخبریاں صرف تقوی والوں کو ہی دی ہیں۔ اہل تقوی کو اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت نصیب ہوتی ہے۔ تقوی والوں کو دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے۔ متقی لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت کی عزت تو ہے ہی۔ تقوی والوں کو علم بھی دیا جاتا ہے، حکمت بھی دی جاتی ہے۔ اللہ پاک تقوی والوں کے گناہ مٹا دیتا ہے، انہیں بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اہل تقوی کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے۔ اہل تقوی کو اللہ پاک آسانیاں عطا فرماتا ہے، ان کے کاموں میں سہولت عطا فرماتا ہے، نرمی رکھی جاتی ہے۔ متقی شخص غم اور مشقت سے نجات پا لیتا ہے۔ متقی شخص کو دنیا میں وسیع رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اہل تقوی آخرت میں نجات والے ہوں گے۔ اہل تقوی کو عبادت کی توفیق دی جاتی ہے، اللہ پاک انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ متقی آدمی اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ پاک اہل تقوی کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، انہیں اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے، عبادت قبول ہوتی ہے۔ اہل تقوی کو غم اور خوف سے نجات ملتی ہے، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اللہ پاک انہیں اس سے آزاد کر دیتا ہے، غموں سے، دکھوں سے۔ اللہ پاک انہیں جنت میں بلند درجات عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ متقی آدمی اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک روز مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب الاحبار سے فرمایا کہ کعب بتائیے تقوی کیا ہے؟ عرض کیا امیر المومنین، آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں پہ جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں گزرا ہوں، بالکل ایسے راستے سے گزر ہوا ہے میرا۔ حضرت کعب نے عرض کی کہ آپ پھر کیسے گزرے اس راستے سے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا کانٹوں سے بچتا ہوا، کپڑوں کو سمیٹتا ہوا اس راستے سے گزرا ہوں۔ فرمایا ذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ مطلب یہ کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں پاک بنایا، ہماری روح پاکیزہ بنائی ہے، پاک صاف دل عطا فرمایا۔ اب ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں، گویا یہ دنیا ایک راستہ ہے اور اس راستے کے اندر جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ادھر شیطان ہے، ادھر نفس ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، حسد ہے، بغض و کینہ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، خواہش پرستی ہے، طرح طرح کے گناہوں والی جھاڑیاں ہیں، ہزاروں گناہ ہیں، ہزاروں گناہ کے راستے ہیں۔ یہ سارے گویا کے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ہم نے زندگی کے سفر میں ان سارے کانٹوں دار جھاڑیوں سے، ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جانا ہے۔ بس یہی تقویٰ۔ مولا علی فرماتے ہیں تقویٰ چار چیزوں کے مجموعے کا نام: الخوف من الجلیل، خوف خدا، العمل بالتنزیل، قرآن کریم پر عمل، القناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر راضی ہو جانا، جو اللہ نے دی ہے اسی پہ خوش ہو جانا۔ خوشحال بھی وہی ہے جو ہر حال میں خوش ہو، جس حال میں رب رکھے اس حال میں خوش ہو جائے، وہی خوشحال ہے۔ الاستعداد لیوم الرحیل، سفر آخرت کی تیاری کرتے رہنا۔ یہ چار اوصاف جس خوش نصیب کو مل جائیں وہ متقی بن جاتا ہے: خوف خدا، قرآن پر عمل، تھوڑے پر راضی، اور آخرت کی تیاری۔ خوف خدا ایک لگام ہے،
جو آدمی کو گناہوں سے روک کر رکھتی ہے۔ اگر یہ لگام ٹوٹ جائے یا یہ لگام اگر ڈھیلی ہو جائے، یعنی دل میں خوف خدا نہ رہے، تو بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خوف خدا اہل تقوی کا بہت ضروری وصف ہے۔ خوف خدا دل میں ہوگا نا تو بندہ گناہوں سے بچے گا، بدنگاہی کرتے ہوئے، بری چیزیں دیکھتے ہوئے، گندی چیزیں دیکھتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، غیبتیں کرتے ہوئے، تنہائی میں گناہوں سے بچے گا، اسے اللہ کا خوف ہوگا تو بچے گا، ورنہ نہیں بچ پائے گا۔ ایک مرتبہ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ پہلے خلیفہ نہیں ہیں جسے موت آئے گی، یعنی آپ سے پہلے کئی بادشاہ گزر چکے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے، پھر فرمایا اور نصیحت کیجیے۔ حضرت یزید رقاشی نے کہا کہ آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک آپ کے جتنے آبا و اجداد ہیں ان میں سے کوئی بھی اب تک زندہ نہیں رہا۔ عمر بن عبدالعزیز اور رونا شروع ہو گئے، فرمایا اور نصیحت کرو۔ حضرت یزید رقاشی نے کہا، جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے، یعنی دو ہی آپشن ہے، یا جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اور مقام نہیں ہے جہاں تیسرا، دو ہی مقام ہے، یا ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا پھر جہنم ہوگا۔ یہ بات سن کر عمر بن عبد اتنا روئے، خوف خدا غالب آ گئے، بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے۔ یہ ہے خوف خدا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے، آپ کے پاس حکومت تھی، تاج و تخت تھا، اختیارات تھے۔ یہ وہ چیزیں عموماً جو بندے کو سرکش بنا دیتی ہیں۔ جب کوئی عہدہ آتا ہے نا، بندہ اکڑ آ جاتی ہے، باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ حکومت، عہدہ، اختیارات مل جائیں تو لوگ گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے بھی متقی تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی متقی رہے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں کسی پہ ظلم نہیں کیا، لوگوں کے حقوق پامال نہیں کیے، بلکہ عدل و انصاف قائم کیا، کیونکہ اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز بہت زیادہ خوف خدا والے تھے۔ تو جب بھی کوئی عہدہ مل جائے، ہمیں کوئی بھی دنیا کا عہدہ ہو، شہرت آ جائے، دولت آ جائے، آ سکتی ہے، کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے، اس کے بعد متکبر نہیں ہو جانا چاہیے، کسی بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ عہدہ مل جانا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ الیکشن میں کچھ لوگ جیتے تو لوگ مبارکباد دینے گئے، تو اب یہ لوگ پھر بزی ہوتے ہیں ہار پہننے میں، مبارکبادیں لینے دینے میں، کھانے مٹھائیوں میں، تو پھولوں کے ہار گلدستے لینے میں۔ تو اب میں نے اس عہدیدار کو ایک ہی میسج کیا کہ عہدہ مل گیا تو اس پہ زیادہ خوش نہ ہوں، یہ رونے کا مقام ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ایک دو واقعات ان کو میسج کیے میں نے، کیونکہ اب کال سننے کا تو ٹائم نہیں ہوتا نا، جب بندہ عہدہ مل جائے، اس سے پہلے تو خود کالیں کرتے ہیں، جب عہدہ مل جائے تو پھر کرتے نہیں ہیں، پھر سنتے بھی نہیں ہیں، پھر میسج بھی سننے کا ٹائم نہیں ہوتا، ریٹرن کو نظر پڑ جائے وہ بھی کئی دن تک وہ میسج دیکھتے بھی نہیں ہیں، اتنے بزی ہو گئے نا۔ اب تو کسی چھوٹے موٹے کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے نہ کسی کا میسج دیکھنا ہے، بہت بزی ہو گئے۔ تو یہی نصیحت عمر بن عبدالعزیز والی کی کہ جب ان کو عہدہ ملا نا، بادشاہت ملی، آپ کو تو یہ چھوٹے چھوٹے عہدے ملے نا، ان کے پاس بادشاہت تھی اور بہت بڑی، کئی پاکستان اس میں آ جائیں، اتنی بڑی سلطنت تھی، لیکن آپ کا خوف خدا بڑھ گیا کہ پریشانی بڑھ گئی۔ اب تو عہدہ مل جانا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ایسا جیسے کانٹوں پہ چلنا۔ کسی ایک بندے کے ساتھ بھی ظلم کر دیا نا اپنے اس عہدے کی وجہ سے، یا آپ کے ساتھ جو آگے پیچھے ہوتے ہیں لوگ، چمچے کڑچے یا جو بھی آگے پیچھے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ یہ چند ایک باتیں نصیحت کیا، اگلے کو اچھی لگیں بری لگیں پتہ نہیں، لیکن عہدہ ہمیں بھی اگر مل جاتا ہے، ہمارے کسی قریبی کو مل جاتا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے، زیادہ خوش نہ ہو، اب لوڈ بڑھ گیا آپ پہ، اب کچھ بھی ہوگا آپ ذمہ دار، جتنے عرصے تک آپ کے پاس یہ عہدہ ہے اتنا عرصہ سارا بوجھ آپ ہی پہ، قیامت والے دن اس عہدے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا ایسا خوف خدا تھا، ایسا عدل و انصاف کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے، بہت متقی خلیفہ تھے، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کے حقوق پامال نہیں کیے، ہمیشہ عدل و انصاف کیا۔ کیوں کیا؟ کہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اللہ کا ڈر ہونا پھر بندہ سیدھا رہتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے خوف خدا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ خوف خدا حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن کا معمول بنایا جائے، بالخصوص وہ آیات جن میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے،
جن آیات میں جہنم کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر ذہن میں بٹھا کر خوب توجہ سے بار بار تلاوت کی جائے۔ یعنی ایسی آیات ہم قرآن سے، اب تو بہت ایزی ہے نا، سرچ کر کے اکٹھی کر سکتے ہیں، ایسی آیات کو ایک جگہ اکٹھی کر کے اب اس کو بار بار پڑھیں۔ اللہ کے خوف کا ذکر، جہنم کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، اسی طرح اللہ کے عذابات کا تذکرہ، ان چیزوں کو ایک جگہ کلیکٹ کر لیں، یا یہ آیتیں فلاں پارے میں، فلاں صورت میں، ان کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، سنیں، انشاءاللہ تقوی نصیب ہوگا۔ بار بار اس کی تلاوت کریں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ احادیث میں جو خوف خدا کا بیان ہے، ایسی حدیثیں پڑھیں، ایسے بیانات سنیں، خوف خدا پر مبنی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، بزرگان دین کی خوف خدا رکھنے والے، جو اللہ والے، سارے اللہ والے خوف خدا والے ہوتے ہیں، ان کی سیرت پڑھی جائے۔ باقاعدہ جدول بنا کر روزانہ کم از کم ہفتے میں ایک بار قبرستان حاضری دی جائے، ہفتے میں کم از کم ایک بار قبرستان ضرور جائیں، ہو سکے تو آج جو رات آنے والی ہے اس میں بھی قبرستان کی حاضری سنت ہے، قبرستان میں فاتحہ بھی پڑھی جائے، اور ساتھ ساتھ غور بھی کیا جائے کہ ان قریب میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ قبرستان ہو سکے تو روز جائیں، ورنہ کم از کم ہفتے میں ایک دن جائیں، اور یہ سوچیں میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ اس وقت میری بے بسی کا عالم کیا ہوگا، پھر قبر کے معاملات پر غور بھی کیا جائے، انشاءاللہ خوف خدا کی دولت نصیب ہوگی۔ تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اہل تقوی کے 4 اوصاف بتائے ہیں کہ العمل بالتنزیل، یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ بہت اہم اور انتہائی ضروری وصف ہے۔ امام شارانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق میں سے ہے کہ جب تک انہیں قرآن و سنت اور روشنی اور شریعت کی روشنی میں کسی کام کا واضح حکم معلوم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ کام نہیں کرتے، جب تک پتہ نہ چل جائے کام جائز ہے۔ کئی لوگ اس طرح خاص کر ذریعہ آمدنی، ذریعہ معاش کے حوالے سے نا بالکل لالچ میں آ کر آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے۔ ایک مذہبی بندہ کل کہتا ہے جی فلاں کام بڑی دولت ہے اس میں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، فلاں نے کروڑوں کمایا، فلاں نے اتنا کمایا، یہ کمایا وہ کمایا، تو آئیے آپ بھی، ہر سنڈے کو اس کی لیکچر ہوتے ہیں فلاں جگہ بیریا کے اندر، فلاں بلڈنگ ہے تو اس میں لیکچرز ہوتے ہیں، تو بڑی لوگ دولت کما رہے ہیں، فلاں کو اتنے پراڈو مل گئی، فلاں کو 1 کروڑ روپے، 4 کروڑ مل گیا، 10 کروڑ مل گیا، آئیے آپ بھی، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ میں نے کہا کیا شرعاً جائز ہے؟ اس کا مجھے کوئی فتویٰ بھیجیں۔ یہ فتوے بڑے موجود ہیں، وہ ہیں فتوے میں، کہ فتوے مجھے پتہ ہے کس کس کے موجود ہوتے ہیں ان سارے ناجائز کاموں کے لیے، مخصوص مولانا ہیں جو فتوے دیتے ہیں۔ فتوے بھی آج کل 5-10 لاکھ روپیہ دیں یا جیسا دیں، جیسا فتویٰ چاہیے اتنے پیسے دیں، فتویٰ مل جاتا ہے۔ لیکن ہمیں فتویٰ چاہیے دارالفتاء اہل سنت کا، ہمیں فتویٰ چاہیے دعوت اسلامی کے جو علماء کرام، مفتیان کرام ہیں، ان کا فتویٰ ہو جو اتھینٹیکیٹڈ فتویٰ ہو، ٹھیک ہے؟ اور بھی ہوں گے لیکن ہم چونکہ ایک در کے ہیں، انہی کی ماننی، انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ مفتی قاسم صاحب کا فتویٰ ہو، مفتی علی اصغر صاحب کا فتویٰ ہو کہ اس بزنس کے بارے میں یہ حلال ہے نہیں ہے، اب کروڑوں دیکھ کے آنکھیں بند ہو یا لالچ میں آ جائیں، وہی کام چپ کر کے شروع کر دیں۔ اور اس طرح کے جو لوگ یا ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے مولویوں کو ہی پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہوں گے، چلو ان کے 4 چاہنے والے ہیں، یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ کر رہے ہیں تو جائز ہی ہوگا، وہ تحقیق بھی نہیں کریں گے، چپ کر کے وہی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگ، ان کی یہ باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے کہ مذہبی لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہمیں اور کلائنٹ ملے اور ہم لوگوں سے یوں مال بٹوریں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے۔ جو بھی ہم ذریعہ انکم کر رہے ہیں، سورس آف انکم ہے، کہ بظاہر زیادہ آ رہی ہے، لالچ میں بندہ بھول جاتا ہے، پھر کہتا ہے سارے فتوے ٹھیک ہیں، اور چلو کسی نہ کسی فتویٰ دکھائی دیا اس نے، کسی نہ کسی مولوی کا، تو ٹھیک ہے فتویٰ بھی دیکھنا ہے، تو ہر ایک کا نہیں دیکھنا، دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ دیکھنا ہے۔ اور دائیں بائیں فتوے بہت مل جاتے ہیں، ہر ایک جتنے لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں سب نے فتوے لیے ہوں، کوئی مذہبی بندہ پوچھتے ہیں فتویٰ، دستی نکالتے ہیں ادھر، یہ لینا فتویٰ، سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو فتویٰ جب بھی لینا ہو، دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ سفر پر تھے، راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے فرمایا ہاں میں دم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا، جس کی برکت سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے صحابہ کو کچھ بکریاں پیش کی، انہوں نے یہ بکریاں رکھ تو لیں، مگر پھر خیال آیا کیا یہ بکریاں لینا ہمارے لیے جائز تھا یا نہیں؟ چنانچہ انہوں نے ان بکریوں سے نفع حاصل نہ کیا۔ جب واپس مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری صورتحال عرض کی
صاحب شریعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں سے نفع حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائی، تب صحابہ کرام مطمئن ہوئے۔ صحابہ کے کیسا ذہن تھا کہ جو مال آیا، ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے مال آ گیا تو جائز ہے، نہیں، پھر بھی پوچھتے تھے حضور سے، حضور یہ ہوا جائز ہے یا نہیں۔ اب صحابہ کا تقویٰ دیکھیے، دم کرنے کے بدلے میں بکریاں ملیں، ان صحابہ کے لیے یہ ایک نئی صورت تھی نا، کہ ایک نئی چیز تھی، ہم نے دم کیا، بکریاں ملی، ایک نیا مسئلہ تھا۔ حضور سے پوچھا، قرآن و سنت کی روشنی میں ان بکریوں سے متعلق شرعی حکم معلوم نہیں تھا، صحابہ اس وقت تک رکے رہے جب تک شرعی حکم معلوم نہیں ہو گیا۔ کاش ہم بھی اپنی عادت بنا لیں، جب تک شریعت کی روشنی میں کسی کام کا حکم معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ذہن نصیب دارالفتاء علیہ سنت کا نمبر ہمارے پاس ہونا چاہیے، شرعی رہنمائی لیتے رہیں۔ دعوت اسلامی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے دارالفتاء کے نام سے پوری موبائل اپلیکیشن لانچ کر دی ہے، بہت سارے اس پہ فتاوی جات موجود بھی ہیں، ایک ہی اپلیکیشن کے اندر بہت کچھ ہے، اس کو موبائل میں انسٹال کر لینا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی